اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے اور اس کے بعد سورۃ الناس پڑھیں گے، کیونکہ ان کا شان نزول اور ان کی فضیلت متعدد روایت میں یکساں آئی ہیں، اس لیے پہلے ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے اور اس کے بعد سورۃ الناس پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق یہ مکی سورہ ہیں اور سورۃ الناس بھی مکی ہیں۔ تو پہلے ہم سورہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، سورۃ الفلق میں 5 آیتیں ہیں۔ تو جو سورۃ الفلق ہیں، اس کی جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ قل کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق کہ میں صبح کے رعب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کے رعب کی، فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کہ جب روشنی آتی ہے تو وہ اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہیں اور بھگا دیتی ہیں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے، تو ہم شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، ما خلق میں وہ شامل ہیں، تو ان تمام چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈراؤنا پن ہوتا ہے، اس میں انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے، اس میں جنات اور شیطانوں کا حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے بھی، یعنی جو اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں یا مرد بھی ہوتے ہیں جو کسی پر سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ داغا لیتے ہیں اور اس میں گرہ لگاتے ہیں اور کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ ان کے شر سے بھی پناہ مانگیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے، جب وہ حسد کرنے لگتے ہیں تو ان کے حسد سے بھی اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ اس کی جو سورۃ الفلق ہے اس کے بعد سورۃ الناس ہیں، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک
مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل یعنی جن جیسی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں پڑھی، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین۔ ابو حابس ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حابس کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ایسی دعائیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں موعظتین تان ہیں۔ صحیح نسائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ اب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھتے تھے، صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم سے پر ہاتھ پھیرتے تھے، دم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور صرف یہی صورتیں پڑھتے تھے، اور اپنے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو موعظتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمائے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اس سے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گرہ پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سویا چبائی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جگڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور موعظتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔